اور صحابہ کے سلسلے میں تمام فقہاء امت کا اور اکابرین امت کا عقیدہ کہ صحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں۔ اس سلسلے میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بات بڑی مضبوط ہے جو فتح الباری میں انہوں نے لکھی ہے، واتفق اہل السنة على وجوب من الطعن على احد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفى الله عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيب يؤجر أجرين۔ کتاب الفتن کی عبارت ہے، اور جو باب ہے باب اذا التقى المسلمان، یہ عبارت ہے، اس کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کے مابین واقع ہونے والے حوادث کی بنا پر ان میں سے کسی ایک صحابی پر طعن و تشنیع سے اجتناب واجب ہے، اگرچہ یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں صحابی کا موقف حق تھا، کیونکہ انہوں نے ان لڑائی میں صرف اپنے اجتہاد کی بنا پر حصہ لیا اور اللہ نے مجتہد مخطئ کو معاف فرما دیا، بلکہ یہ بات ثابت ہے کہ مجتہد کے اجتہاد میں خطا ہو جائے تب بھی اسے 1 گنا اجر ملے گا، اور جس کا اجتہاد درست ہوگا اسے 2 گنا اجر ملے گا۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی اس سلسلے میں قابل ذکر ہے، وہ فرماتے ہیں انما اختلف اجتہادهم فی الحق ما اقتتلوا علیہ وان كان المصیب علیا فلم يكن معاویۃ فیہا یقصد الباطل انما قصد الحق واخطأ والکل كانوا فی مقاصدهم علی الحق۔ تاریخ ابن خلدون صفحہ نمبر 174 کی یہ عبارت ہے، فرماتے ہیں کہ ان کا اختلاف اجتہادی تھا، گو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہمی جنگوں میں ثواب پر تھے، ان کی وہ حق پر تھے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت بھی خیر ہی کی تھی، لیکن غلطی ہوئی مگر سب کی نیت خیر تھی۔ ابن خلدون کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، کوئی معمولی شخص نہیں ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، تاریخ کے معاملے میں وہ مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کی بات کو بہت وزن حاصل ہے تاریخ کے باب میں، اگر وہ یہ بات کہتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے۔ اس سلسلے میں بعض جو اکابرین تابعین ہیں، خاص طور سے حضرت جو ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول اس سلسلے میں بہت اہمیت رکھتا ہے، چونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قتال شہیدہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وغبنا وعلموا وجہلنا واجتمعوا فطعنا واختلفوا فوقفنا۔ جامع احکام القرآن کی عبارت ہے، اس میں یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا انہوں نے، فرماتے ہیں یہ ایسی جنگ تھی جو صحابہ کے درمیان میں ہوئی جس میں حضور کے صحابہ شریک ہوئے اور ہم وہاں نہ تھے، انہوں نے معاملے کو جانا اور ہم ناواقف رہے، جس پر یہ متفق رہے ہم نے اس میں ان کی پیروی کی، اور جب ان میں اختلاف ہوا تو ہم نے توقف کیا، ہم رک گئے، اس لیے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے مسئلہ کیا تھا، حقیقت کیا تھی، اس وقت کے حالات کیا تھے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تو اس سلسلے میں قول مشہور ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ امر اخرج اللہ ایدیکم منہ ما تعملون السنتکم فیہ، کہ یہ ایسا معاملہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا، اب تم اپنی زبانوں کو اس میں کیوں ملوث کر رہے ہیں۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تو 2 ٹوک فیصلہ اس سلسلے میں کہ تلک دماء اطہر اللہ عنہا ایدینا فلنطہر عنہا السنتنا، کہ یہ وہ خون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو اس سے پاک رکھا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی ان خوریز اختلافات سے بچائے رکھیں، اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حالات کو ہم سے بہتر جانتا ہے، لہذا اس سلسلے میں کچھ کہنا اور زبان چلانا یہ ہمارے ایمان اور ہمارے دین کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ وہ تو امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ
ونبغض من يبغضهم وبغير الخير من يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان۔ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کی محبت میں نہ غلو کرتے ہیں اور نہ کسی سے براءت ظاہر کرتے ہیں۔ جو ان سے بغض رکھے یا ان کا ذکر غلط طریقے سے کرے اس سے ہم بغض رکھتے ہیں۔ ہم صحابہ کا صرف ذکر خیر کرتے ہیں۔ صحابہ کی محبت دین و ایمان اور احسان ہے، اور ان سے بغض رکھنا کفر و نفاق اور طغیان ہے۔ ابو منصور البغدادی لکھتے ہیں کتاب الاستیعاب، اس میں لکھا ہوا ہے، فرماتے وَأَمَّا مُعَاوِيَةَ فَهُوَ مِنَ الْعَدُولِ الْفُضَلَاءِ وَالصَّحَابَةِ الْأَخْيَارِ وَالْحُرُوبُ الَّتِي جَرَتْ بَيْنَهُمْ كَانَتْ لِكُلِّ طَائِفَةٍ شُبْهَةٌ اعتقدت تصويب نفسها بسببها وكلهم متأولون في حروبهم ولم يخرج أحد منهم من العدالة لأنهم مجتهدون۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل فاضل اور خیار صحابہ میں سے ہیں، اور صحابہ میں جو جنگیں ہوئی ہیں وہ اس طرح ہوئیں کہ ان میں سے ہر ایک گروہ ایک شبہے میں گھرا ہوا تھا جس میں وہ اپنے آپ کو اجتہاداً حق پر سمجھتا تھا، اور وہ اپنی اپنی جنگوں میں مقام تعویل پر تھے۔ ہر شخص کے پاس اپنی ایک دلیل تھی، وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم ہی حق پر ہیں، ہم ہی صحیح بات کر رہے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہی حق ہے، اور اس طرح ان میں سے کوئی اپنے مقام عدالت سے نہیں نکلا، اس لیے کہ وہ سب کے سب ان اختلافات میں مقام اجتہاد پر تھے، وہ اجتہادی غلطی میں مبتلا تھے۔ لہذا صحابہ کو ان جنگوں کی وجہ سے طعن و تشنیع کرنا، ان کی ہرزہ سرائی کرنا، ان پر جو ہے الزامات لگانا، یہ سلف کا موقف نہیں ہے، یا کابرین امت کا موقف نہیں ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں سکوت اختیار کیا ہے یا تعویل کی ہے۔ اگر تعویل کر سکتا ہے تو تعویل کرے، اگر تعویل نہیں کر سکتا ہے تو فرمایا خاموش ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اتفق اہل السنہ ان الجمیع عدول فی ذلک الا شذوذ من المبتدعہ، کہ تمام اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، اور اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے سوائے چند مبتدعین کے جو بدعتی فرقے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے خوارج ہوں، ورنہ صحابہ کی عدالت میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، اس لیے کہ صحابہ تو اس امت کا کریم طبقہ ہے، مغز ہیں، وہ پیشوا ہیں ہمارے، ان کے بغیر دین کا تصور نہیں۔ دین کی ان پر الزام لگانا یا ان میں سے کسی شخصیت پر الزام لگانا دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا ہے۔